سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ایک سیمینار کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو سیمینار جگر کے سرطان کے لیے منعقد کیا گیا، اور اس کا خاص وجہ یہ تھی کہ 28 جولائی کو ہیپیٹائٹس ڈے ہے، ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے۔ تو اس سیمینار کی سے جو تحقیق اور جو جائزہ لیا گیا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ پاکستان میں سالانہ 10,000 افراد لیور کے کینسر سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جگر کا کینسر یعنی کہ لیور کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سالانہ 10,000 افراد جگر کے سرطان یعنی کہ لیور کینسر سے متاثر ہو رہے ہیں، جن میں اکثریت مردوں کی شامل ہے۔ اس موذی مرض کی روک تھام کے لیے بروقت تشخیص یعنی کہ ڈائگنوسس، علاج اور بچاؤ کے لیے گھر گھر آگاہی پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حاملہ خواتین کو ہیپیٹائٹس ای ہونے سے پیچیدگیوں یعنی کمپلیکیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ بروقت تحقیق اور علاج نہ ہونے سے جگر ناکارہ ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ماہرین نے ہیپیٹائٹس کے عالمی دن کے حوالے سے بدھ کو مقامی ہوٹل میں پاکستان سوسائٹی آف دی اسٹڈی فار لیور ڈیزیزز کے تحت منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سیمینار میں پروفیسر سید حامد، پروفیسر ڈاکٹر زیغم عباس، پروفیسر ڈاکٹر وسیم جعفری، پروفیسر ایس ایم منیر، پروفیسر مسرور احمد، پروفیسر جمیل احمد اور دیگر نے خطاب کیا۔ ڈاکٹر وسیم جعفری نے کہا کہ دنیا میں ہیپیٹائٹس بی سے متاثرہ افراد کی تعداد 40 کروڑ ہے، یعنی کہ 400 ملین ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک کی آبادی کا 3 سے 4% 3 to 4% ہیپیٹائٹس میں مبتلا ہے، جبکہ پاکستان میں مردم شماری نہ ہونے سے شعبہ صحت کی ترقی کے لیے بہتر منصوبہ بندی اور مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے صحیح اعداد و شمار حاصل کرنا بھی خاصا مشکل ہے۔ مریضوں نے معمولی نوعیت کی بیماری میں بھی انجیکشن کو ہی علاج سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو غیر ضروری ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان میں اوسطاً ایک فرد کو سالانہ 13 یعنی کہ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں۔ ڈینٹل سرجری بھی غیر معیاری آلات کا استعمال بھی ہیپیٹائٹس کے پھیلاؤ کا اہم سبب ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر زیغم عباس نے کہا کہ مختلف سرطان یعنی کینسر میں جگر کا کینسر 5ویں بڑی بیماری ہے جو تیزی سے پھیل رہی ہے۔ دنیا میں سالانہ 6 لاکھ افراد جگر کے کینسر سے متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں سالانہ ایسے مریضوں کی تعداد 10,000 ہے، جن میں خواتین کے مقابلے میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے، جو تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ جگر میں سوزش، ہیپیٹائٹس اور جگر کے سکڑنے کے عمل کینسر ہو سکتا ہے۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کو فنگس لگی ہوئی اجناس کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے، اس سے سرطان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بیماری سے بچاؤ اور علاج کے لیے ضروری ہے کہ اسکریننگ کرائیں اور گھر گھر اس موذی مرض کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے۔ پروفیسر جمیل احمد نے کہا کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای گندے کھانے اور خراب پانی کے استعمال سے ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے صاف پانی کا استعمال اور صاف غذا
انتہائی ضروری ہے۔ ہر فرد کو چاہیے کہ بازار کے بنے ہوئے کھانوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ان کی تیاری میں انتہائی اور حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کے پکے ہوئے صاف ستھرے کھانے استعمال کریں۔ پانی کی اگر سپلائی صحیح نہیں ہے تو ابلا ہوا پانی بوائل کر کے پانی پینا چاہیے، جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ان موذی امراض سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویکسینیشن کا پروسیس ہے، ویکسینیشن بھی انتہائی ضروری ہے، جو کہ ہیپاٹائٹس بی کے لیے ویکسین اویلیبل ہے، اور ہیپاٹائٹس بی کا ویکسین لگانے سے آپ لیور کے کینسر سے، جگر کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ فیسلٹیز سرکاری اسپتالوں میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ طریقے سے اپنے فیملی فزیشین سے بھی ویکسینیشن کرا سکتے ہیں۔